جب ہم معاشرے میں خواتین کے کردار کی بات کرتے ہیں تو وہ گھر بھی سنبھالتی ہیں، کاروبار بھی کرتی ہیں، جابز بھی کرتی ہیں، لیکن ایک بنیادی مسئلہ جو اب بھی خواتین کو درپیش ہے وہ ہے اپنی کمائی یا اپنا جو گھر کا بجٹ ہے اس کو خود مینیج کرنے کی آزادی۔ بہت سی خواتین آج بھی اپنی آمدنی کے لیے کسی اور کے اکاؤنٹ پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، جس سے نہ صرف ان کا مالی نثار بڑھتا ہے بلکہ اگر خدا نہ خواستہ ایمرجنسی حالات میں فوری فیصلہ کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈیجیٹل دور میں مالی شناخت ہو، ذاتی اکاؤنٹ کا ہونا صرف سہولت نہیں ہے بلکہ آپ ایک سیکیورٹی، انڈیپینڈنس اور بااختیار ہونے کا بھی ایک بنیادی تقاضا ہے۔ کیا پاکستان میں خواتین کے لیے ایسے محفوظ اور مخصوص مالیاتی حل موجود ہیں جو انہیں باقاعدہ سسٹم کا حصہ بنا سکے؟ اسی پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جی قرۃ العین موجود ہیں جو کہ نائب صدر ایف پی سی سے آئے ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ اور جن سولوشنز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح جو مخصوص سولوشنز ہیں، ڈیجیٹل سولوشنز ہیں، جیسے جیز کیش ویمن اکاؤنٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ نہ صرف خواتین کو سہولت فراہم کر رہا ہے بلکہ انہیں مالی طور پہ بھی انڈیپینڈنٹ کرنے کے حوالے سے بھی کام کر رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ قرۃ العین، بہت شکریہ آپ کا۔ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ ذرا ہمیں تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ اس ایشو کو ہائی لائٹ بھی کیجیے گا کہ جہاں پہ ہم ہر فیلڈ کے اندر خواتین کے انکلوژن کی بات کر رہے ہیں اور انٹرپرینیورز ہیں، بزنسز رن کر رہی ہیں، بڑے پیمانے پہ کام کر رہی ہیں، لیکن سٹل اپنے پیسوں کو مینیج کرنا سب سے بڑی ان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ آپ کے نزدیک یہ مشکلات کیسے حل ہو سکتی ہیں اور کیا آپ نے بھی اپنے تجربے سے سیکھا ہے؟ تھینک یو ویری مچ ارملا۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آج آپ نے ریز کیا ویمن کی انڈیپینڈنس کے حوالے سے، یا جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اکنامکلی ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور چیزیں بہتر ہونی چاہیے پاکستان میں۔ جب بھی اکانومی کی بات ہوتی ہے تو میں ہمیشہ یہ ضرور بات کرتی ہوں کہ پاکستان کی آبادی جو نصف سے زائد ہے اس وقت 51% اور 52%، وٹ ایور از the ریشو، سو دیز آر کمپرائزز آف ویمن۔ اب وہ خواتین جو ہیں جب تک وہ اپنا کوئی کاروبار یا اپنی کوئی نوکری یا کسی طریقے سے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گی تو وہ کسی طرح سے بھی ملکی ترقی کا دھارا نہیں بن سکتی۔ اور جیسے آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ بہت ساری خواتین بہت سارے کاروبار کر رہی ہیں، اپنے گھروں سے کاروبار کر رہی ہیں، کئی بار ٹیکسٹائل امپورٹس کے ایکسپورٹس کے کام کر رہی ہیں، بٹ اسٹل اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا اپنا بزنس بینک اکاؤنٹ ہے، جیسے ہم جب چیمبرز کی رجسٹریشن کراتے ہیں تو اس وقت بڑی ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے، آپ کو اپنا ٹیکس فائل کر رہے ہونا چاہیے، تب آپ کسی چیمبر کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو جب وہ خواتین ہمارے ڈفرینٹ پروگرامس میں آتی ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ اچھا ماشاء اللہ آپ تو بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، آپ یو کے کپڑے بھجوا رہی ہیں، اچھا آپ امریکہ بھجوا رہی ہیں، اچھا آپ یہ فوڈ کا بزنس کر رہی ہیں، تو آپ نے اپنا این ٹی این نہیں بنایا ہوا؟ تو وہ کہتی ہے نہیں جی نہیں، ہم نے این ٹی این نہیں بنایا ہوا، میرے تو بیٹے کے نام پہ میرا ہے بینک اکاؤنٹ، اور میرے بھائی کے نام پہ ہے، میرے میاں کے نام پہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ نہ بنائیں کیونکہ ایف بی آر کے بڑے مسئلے ہو جائیں گے اور آپ کو بڑے سارے مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ہم نہیں بناتے۔ So this is something, the education which is not being given to the women. دیکھیے عورت اس وقت تک خود مختار نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پاس فائنینشیل انڈیپینڈنسی نہیں ہوئے گی۔ جب تک وہ فائنینشلی امپاور نہیں ہوئے گی تو وہ ڈیسیژن میکنگ میں نہیں آ سکے گی۔ عورت کیا، آدمی بھی اگر وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور اس کے پاس فائنینشیل پاورز نہیں ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیسیژن میکنگ میں نہیں آ سکتا۔ آدمی اسی لیے گھروں پہ ایک ڈومیننسی ہے میل کاؤنٹر پارٹ کی سوسائٹی میں، پاکستان میں یا برے صغیر کے اندر یہ کس طرح کا ماحول ہے کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے ہمارے برے صغیر کی، پاک و ہند کی، بیکاز میل ور آلویز ریمین ٹو بی فائنینشلی امپاورڈ، دے ور دا ون ہو واز لیڈنگ دا فائنانس اینڈ دا ہیڈ آف دا ہوم، کیونکہ وہی لا کے پیسے اپنی بیگمات کو، ماؤں کو یا بہنوں کو یا بیٹیوں کو دیتے ہیں اور ان کو انہیں مینیج کرنا ہوتا ہے۔ سو ہمیں یہ بات اب اس وقت میں ترقی یافتہ قوموں کی فہرست میں داخل ہونے کے لیے، اور جو ہمارے اس وقت معاشی اور معاشیاتی چیلنجز ہیں ان کو فیس کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی بچیوں کو، ہمیں اپنی آنے والی نسل کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنانا۔ اچھا قرۃ العین صاحبہ، بہت معذرت کے ساتھ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ آپ جو کنورسیشن کری میں اس میں آپ پہ ضرور چاہوں گی کہ آپ اس پوائنٹ کے حوالے سے بات کریں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین، جیسے آپ نے کہا کہ ان کو ایف بی آر کے مسئلے ہو جائیں گے، ایسے ایشوز ہو جائیں گے، ایک تو اویئرنیس کا ایلیمنٹ، حالانکہ ہم ڈیجیٹل سولوشنز کے اوپر بڑے عرصے سے بات کر رہے ہیں اور آج جو ہم نے جائز کیش ویمن اکاؤنٹ کی بھی بات کی ہے، اس میں بھی بڑا امپورٹنٹ ایک چیز ہے کہ ہمارے پاس فارمل آپشنز موجود ہیں، لمیٹڈ ہیں لیکن موجود تو ہیں۔
ان کے حوالے سے خواتین کو بتانا کتنا ضروری ہے، اور یہ جو فائنینشیل پلاننگ ہے، انڈیپینڈنس ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں، اس پہ خواتین کو خود بھی اویئرنیس ڈونٹ یو تھنک ہونی چاہیے؟ دیکھیے یہ جو آپ ابھی اس وقت جیز کیش اکاؤنٹ کی بات کر رہی ہیں، یا اس طرح سے ہم ڈفرینٹ ڈیجیٹل سولوشنس کی بات کر رہے ہیں، ان چیزوں نے بہت سہولت کریٹ کی ہے خواتین کے لیے، خاص طور پہ وہ خواتین جو انفارمل سیکٹر کے اندر دیہات میں یا چھوٹے شہروں میں کام کر رہی تھیں۔ ان کے لیے تو ایک بلیسنگ ہو گئی کہ جیز کیش اکاؤنٹ ان کے لیے بننا شروع ہو گیا۔ وہ اپنے موبائل سے اپنا پورا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کو مینیج کر سکتی ہیں، پیسے منگوا سکتی ہیں، بھیج سکتی ہیں، ان کا ایک ریکارڈ رہ رہا ہے۔ دیکھیے یہ بھی جو لیس انفارمیشن آپ کے پاس ہے یا آپ کے پاس اویئرنیس نہیں ہے، اس نے بہت سارے مسئلے کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ایف پی آر یا آپ نے ٹیکس جب نہیں پے کریں گے تو آپ کل جب اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا چاہیں گے، اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کو کوئی ڈونر فنڈنگ ایجنسی جو ہے وہ ہیلپ کرے، آپ کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کرے، آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کرے، آپ کے بزنس کو ویزیبلٹی دے، آپ وہ نئی سہولت لے سکتے بیکاز اب ٹیکس میں رجسٹر ہی نہیں ہے۔ وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ کا تو کاروباری رجسٹر نہیں ہے، اس کی کہاں پر آپ کی ٹرانزیکشن ریکارڈ ہے۔ سو یہ جو اویئرنیس ہمارے جیز کے تھرو اور ڈفرینٹ اور ڈیجیٹل سولوشنز جو بینکس بھی دے رہے ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی بہت ساری اس طرح کی ڈیجیٹل اپلیکیشنز پہ خواتین کو ٹریننگ دیتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ابھی چند عرصہ پہلے، تقریباً آج سے 4-5 ہفتے پہلے، ہم نے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں کیپٹل آفس میں وی ہیو اے سیشن آف ایف بی آر، جہاں پہ ہم نے خواتین چیمبرز کو انوائٹ کر کے خواتین کو بتایا کہ دیکھیں ایف بی آر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس ایک اویئرنیس ہونی چاہیے۔ ایک فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، اور جو ایف پی آر کے مسئلے مسائل ہیں وہ عورتوں کے لیے بھی یکساں ہیں، آدمیوں کے لیے بھی یکساں ہیں۔ وہ اس کو ظاہری بات ہے اسے لیس ہیومن انٹریکٹیو ہونا چاہیے تاکہ آپ کی بائسنس نہ ہو سکے، بٹ ہر بندے کو ٹیکس دینا لازم ہے، کیونکہ کل جب وہ کوئی چیز خریدنے کے لیے جائے گا، کل وہ کہیں ٹریول کرنے جائے بالکل گا، وہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہے گا، وہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ جب تک وہ ٹیکس کا مربوط نظام نہیں ہوگا۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب آپ ڈیجیٹلی اپنی بینکنگ سسٹمز کو استعمال کریں گے، جب آپ بالکل فائنینشیل سولوشنز کو استعمال کریں گے جو آپ کے ملک میں اویلیبل ہیں، اینڈ ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف آپ جائیں گے، انڈاکومنٹڈ اکانومی سے نکل کے۔ بالکل بالکل بڑا ضروری ہے، یو آر سو رائٹ۔ اچھا جی، ہم فائنینشیل آئیڈینٹی انڈیپینڈنس کی بات کریں قرۃ العین صاحبہ، سم ہاؤ یہ ویمن امپاورمنٹ سے بھی بڑی لنکڈ ہے، اور اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہے کہ خواتین کو جہاں امپاور کرنے کی بات کر رہے ہیں وہاں پر ان کی فائنینشیل انڈیپینڈنس ہونا بڑا ضروری ہے، اور وہی بات ہے کہ کانفیڈنس آپ کے اندر آتا ہے سم ہاؤ، کہ اگر آپ 4,000 روپیہ بھی کما رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کسی دروازے پہ آئے شخص کو اپنے ہاتھ سے پیسے دینے ہیں، تو وہ جو سیٹسفیکشن اور جو کانفیڈنس ہے یہ کتنا ضروری ہے۔ ابھی میرے پاس ایک انٹرپرینیور بچی بھی آئی ہوئی تھی اور وہ اپنا بزنس گھر سے رن کر رہی ہیں، اور مطلب اس بچی نے اسٹرگل اور اپنی ساری چیزیں تو شیئر کی، لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز تھی کہ وہ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ آئی تھنک کہ ود ٹائم یہ اویئرنیس آنا اور خواتین کو پتہ ہونا کہ انہیں کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے فائنینسز کو خود مینیج کریں۔ دیکھیے ارملہ، یہی بات ہے کہ ویسٹرن ورلڈ میں آپ دیکھیں کہ بچے یا بچیاں ڈسپائٹ آف دا جینڈر، میل اینڈ فیمیل، جیسے ہی وہ لوگ جو ہیں وہ میٹریکولیشن یا او لیولس کو کراس کرتے ہیں تو ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ان پہ سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اینڈ دے اسٹارٹ ارننگ دیئر منیز۔ وہ فوری طور پہ جو ہے وہ اپنی جابس ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ 18 ایئرز میں دے اسٹارٹ سرچنگ فار دیئر ہومس۔ اچھا، اب وہ ہمارے ہاں تو چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہومس تو ہم نہیں علیحدہ بات کرتے، بٹ بچوں کا جب تک ان کو خود ایک پیسے کما کے اس کو سیو کرنا اور اس کو ساری چیز کرنا نہیں آتا، جسے کہتے ہیں نا مال مفت دل بے رحم والی کہانی ہوتی ہے۔ سو آئی آلویز سی کہ جو امی ابا پیسے دیا کرتے ہیں ان کو کسی اور طرح سے آپ خرچتے I ہیں، agree۔ اور جو پیسے آپ خود کما کے خرچتے ہیں وہ اور طرح سے خرچتے پھر ہیں۔ آپ کو تو مجھے سمجھ بھی یاد ہے آتا ہے کہ اماں ابا جو روکتے تھے وہ کیوں روکتے تھے۔ ایگزیکٹلی وہ ساری چیزیں آپ کو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیوں کہتے تھے اچھا یار اس چیز کو اس طرح سے سیو کر لو، یا یہ چیز اس طریقے کے ساتھ سے کر لو، تو وہ اسٹل آج بھی جو ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار دا ویمن کہ وہ کچھ نہ کچھ
अपने आप के लिए कुछ करें जहाँ पर उनके पास एक इस तरह की फाइनेंशियल विंडो अवेलेबल हो कि उनकी डिपेंडेंसी लोगों पे कम से कम हो। देखिए, अच्छे बुरे वक्त का आपको कुछ पता नहीं है कि जिंदगी में कैसा वक्त आ जाएगा। आपका लाइफ पार्टनर खुदा न खास्ता किसी मुश्किल, अब हमारी कितनी यंगस्टर्स बच्चियां हैं, कई बार कोई शोहदा की बीवियां हैं, बेवा हो गई हैं, कोई हादसे में जवान चला गया, उसकी बेवा रह गई। अब वो क्या है कि अगर वो फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं है तो या वो अपने ससुराल पे या अपने पेरेंट्स पे एक बोझ बन जाएगी ना। बिल्कुल। और अगर वही बच्ची जो है वो अपना कुछ एक रोजगार कमा रही है, चीजें हो रही है, तो उसका ह्यूमन लॉस तो कोई नहीं पूरा कर सकता, बट एटलीस्ट एक मेंटल सेटिस्फेक्शन तो उसको होगी कि मैं अपने आप के लिए खुद खड़ी हो सकती हूँ, कुछ चीजों को कर सकती हूँ। बिकॉज फिर वही वाली बात है कि अगर मुझे आपसे कोई चीज मांगनी हो तो मैं ये कहूंगी कि अच्छा अरमला, मुझे आप एक स्वीट्स दे दें, आपके पास स्वीट का पैकेट पड़ा होगा, मैं आपसे कहूंगी अरमला कैन आई हैव वन स्वीट। अब मेरे बैग में वो स्वीट्स हैं और मेरा एक से ज्यादा खाने का दिल कर रहा है, तो मुझे किसी से पूछना तो नहीं है ना। बिल्कुल। मुझे अपने बैग में से निकालनी है और मुझे उसे खा लेना है। पैसे सेव करना या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, और उसकी बच्चों को तरबियत हमें स्कूल लेवल से देनी चाहिए। एब्सोल्युटली, एंड यू आर सो राइट कि ये हमें ग्रास रूट लेवल से बच्चों को सिखाना है कि आपने जॉब्स करनी है लेकिन आपके पास बैकअप प्लान भी हमेशा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच कुर्रतुल-ऐन साहिबा, बहुत शुक्रिया। हमारे पास कुर्रतुल-ऐन मौजूद थी, नायब सदर FPC से आए, और जहाँ पर ख़वातीन के लिए मौशी खुद इन्हिसारी वक्त की अहम ज़रूरत है, अब वहाँ पर ये भी इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ पे हम जैज़ कैश विमेन अकाउंट की बात करें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसने बहुत ईज भी क्रिएट की है। ख़वातीन की एम्पावरमेंट हो, तरक्की हो, उसकी तरफ भी एक बहुत अहम स्टेप उठाया है। और इसके लिए आज हम मुख्तलिफ ख़वातीन से उनकी राय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के हवाले से और कितना ज़रूरी है अपने फाइनेंसेस को एक प्रॉपर चैनल के थ्रू मैनेज करने के हवाले से बात करें।